مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ ایک جگہ اور کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کا اللہ نے قوام بنایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا جملہ جو یورپ سے متاثر لوگ یا جدید دانشوروں سے متاثر لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مساوات مرد و زن، یہ برابر نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے درجہ کم اور زیادہ رکھا ہے، بس اس کو کم سے کم الفاظ میں سمجھایا جائے تو وہ یہ کہ اس کو فضیلت ہے، درجے کی جو فضیلت ہے اس کی خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے بعض مقامات پر خواتین کو ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا صحابی نے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں، کہا پھر، کہا تیری ماں، کہا پھر، کہا تیری ماں، اس کے بعد کہا پھر، کہا تیرا باپ۔ میڈل کتنے ہوتے ہیں؟ سونے کا، چاندی کا اور کانسے کا، 3 میڈل ہوتے ہیں، تینوں خاتون لے کے چلی گئی۔ اب یہ بیان نہیں کرتے ہیں لوگ، ترکے میں اس کا آدھا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس کے بھی اسباب ہیں، اس لیے کہ اس کو کفالت کا یعنی کھلانے پلانے کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی ہوتا ہے، اور شادی ہونے کے بعد اس کا شوہر ہوتا ہے، شوہر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ہوتے ہیں، یعنی اس کو کمانا نہیں ہے، کہیں خرچ نہیں کرنا ہے۔ مردوں کو ذمہ داری بھی اٹھانا ہے اور باہر کا بھی سب دیکھنا ہے، سارے حقوق ادا کرنا ہے، اس لیے ان کو ڈبل کر دیا گیا ہے ترکہ۔ اب مساوات مرد و زن ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے بالکل غیر عقلی اور غیر فطری چیز ہے۔ اس کو بہت آسانی سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں، ایک خارجہ ڈپارٹمنٹ جس کا ذمہ دار مرد ہے، یعنی مرد وزیر خارجہ ہے، باہر کے تمام امور کاروبار کرنا، بیرونی تمام معاملات وہ طے کرے گا۔ خاتون جو ہے وزیر داخلہ ہے، وہ گھر کے تمام امور طے کرے گی۔ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ اتنا ہی نمک ڈال، اتنا ہی مرچا، اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ وہ جو گھر کے اندرونی معاملات ہیں اس کی ذمہ دار وہ ہے، بیرونی معاملات کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ڈپارٹمنٹ تقسیم کرنے سے کام میں آسانی ہوتی ہے۔ اب یورپ وغیرہ میں ایسا ہوا کہ گھر میں سے عورتوں کو نکال دیا گیا، اب اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ وہ 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں بھی رکھے، پھر اس کے بعد رکھنے کے بعد اس کی پرورش بھی کرے۔ ہمارے ایک سفر کے درمیان ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی، مساوات مرد و زن کا بہت بڑا داعی تھا وہ بھی۔ میں نے اس سے ایک چھوٹا سا سوال کیا، میں نے کہا آپ ایک بات یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں؟ بولے بالکل میں یہ مانتا ہوں۔ غیر مسلم تو احمد نگر سے آ رہے تھے ہم لوگ، تو میں نے کہا لگژری بس میں جگہ نہیں ملی تو ہم لوگ کیبن میں تھے، کافی لوگ تھے، تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کیسے برابر ہیں؟ بولے ابھی دیکھو میں 3 دن سے سفر میں ہوں، میرا ٹریولس کا کاروبار ہے، میرا پورا کاروبار وہ سنبھال رہی ہے، پورا کام کاج کرتی ہے، میں نہیں رہا تو وہ کرتی ہے۔ ایسے بھی آفس ہم لوگ ساتھ جاتے ہیں، آدھا کام وہ دیکھتی ہے، آدھا میں دیکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ اپنے کام میں تو اس کو لگا لیجیے۔ اچھا یہ بتائیے کوئی چھوٹا بچہ اچھا ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک بچہ تو ہے 3 سال کا، 2.5-3 سال کا۔ تو میں نے کہا اس کو جو پاخانہ وغیرہ کر دیتا ہے یا اور کچھ، تو اس کی صاف صفائی کون کرتا ہے؟ بولے وہ ہماری بیوی کرتی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کبھی کرتے ہیں؟ تو کچھ بول ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا برابر ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی آپ سنبھالیے نا جو اس کا ہے، بچے کو دھلانا ہے اور یہ تمام چیزیں کرنا ہے، تو آپ اس کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا رہے ہیں، اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لا رہے ہیں۔ برتن ورتن دھوتے ہیں آپ، کپڑا وپڑا دھوتے ہیں؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لا رہے ہیں، اس کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کیوں نہیں؟ برابر ہے تو ایک دن آپ کرو ایک دن وہ کرے، ہو جائے گا معاملہ، جھاڑو وغیرہ لگاؤ ایک روز، بالکل خاموش۔ میں نے کہا کئی سوالات کر سکتا ہوں میں، آپ بنیان میں گھر سے باہر نکل سکتے ہو، جس لباس میں آپ نکل سکتے ہو کیا اس لباس میں اپنی اہلیہ کو نکلنے دیں گے آپ گھر سے باہر؟ کتنا فرق ہے جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کبھی چاقو چلائے، کبھی تلوار وغیرہ چلائے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں شریف آدمی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں سماج کو سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ اپنی اہلیہ کو نکال دیجئے اپنے گھر سے، اور عام لوگوں کو ذرا سا دور سے دیکھیے کیا کرتے ہیں، تنہا نکالیے سجا سوار کر کے۔ تو کہنے لگا کہ سب دیکھیں گے اس کو، مولا اوباش قسم کے نوجوان کچھ تبصرے بھی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے؟ بولے ہاں۔ میں بولا آپ دبلا پتلا منہنی سا آدمی تھا، مولا آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلیے، وہ سب نوجوانوں کو جانے دیجیے، آپ کے علاقے کا بہت بڑا گنڈا اگر گزر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ تو کہا دیکھ کر کے منڈی جھکا لے گا۔ کیوں؟ صرف آپ ساتھ میں ہیں،
آپ نے تو کبھی تلوار بھی نہیں چلایا، چاقو بھی نہیں چلایا، پھر کیوں اس کی نظریں گھوم گئی؟ وہ دیکھ لیا کہ یہ بھائی یا شوہر ہے اس کا ساتھ میں، آپ تو کچھ کیے نہیں ایسا، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں فوراً نظریں کیوں؟ کہ یہ سیکورٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورتوں کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، ایسا تو کہیں آ جا سکتی ہیں۔ اتنا فرق پڑتا ہے، یہ جہالت ہے۔ یورپ کے لوگ ہمارے یہاں برابری کی اگر بات کریں گے، تم عورتوں کی بات کرتے ہو، مردوں میں برابری نہیں ہے۔ ایک فیکٹری ہے، اس میں ایک سی او ہوتا ہے، منیجر ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، الگ الگ پوسٹیں ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کا کام ہے صرف سامان اٹھا کر کے رکھنا۔ اب بڑا مساوات ہے، مرد صرف بات کریں تو چلو ایک دن اس کو بھی وہ پوسٹ دے دو، تو وہاں پوچھیں گے ڈگری ہے، اتنی تعلیم ہے، یہ سب پوچھیں گے، صلاحیتیں پوچھیں گے۔ عورت کی صلاحیت آپ پوچھیں گے، 8 دن ہر مہینے میں اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش ہوتی ہے، ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ مینٹلی دونوں برابر نہیں ہیں، جسمانی برابر نہیں ہے، ذہنی برابر نہیں ہے کسی حیثیت سے۔ اب آگے بڑھ گئے، چند مثالیں دوں گا صرف میں، چند۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی کھانے کے بڑے بڑے پروگرام ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہے، اس کا کھانا کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ عورتیں۔ بڑی بڑی ہوٹلوں میں کوک کون ہے؟ ذرا سمجھ میں آ جائے گا، کسی میں بغیر نمک کی آئے گی کوئی ڈیک، کوئی آئے گی تو ڈبل مرچے والی آئے گی، پتہ چلا اس میں کہ اس میں، دے کر دیکھو نا۔ مساوات کی بات کرتے ہو آپ، میدان جنگ میں لڑنے والے کون ہیں؟ حمالی کرنے والے کون ہیں؟ مشکل کام کرنے والے کون ہیں؟ اچھا یہ مساوات مردودن والے میرے بھی سمجھ میں نہیں آتے، عورتوں کی ٹیم الگ مردوں کی ٹیم الگ کیوں ہے جب مساوات کی بات کرتے ہو تو آپ؟ کیوں ایسا ہے؟ کرکٹ میں الگ ٹیم، فٹ بال میں الگ ٹیم، باکسنگ میں کبھی مردوں اور عورتوں کا مقابلہ نہیں دیکھنے میں آیا، یہاں برابری کی بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کمزور ہیں، ان لوگوں کی الگ، ان لوگوں کی الگ۔ اور آگے بڑھ گئے، تجربہ کیا گیا، 6 سال کا بچہ لڑکا، اس کو ایک روم میں کھڑا کیا گیا، اور اس کے والدین بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے، بچی اور بچہ دونوں پر یہ تجربہ کیا گیا۔ اچانک اس کے والدین کو ہٹا دیا گیا، اور یہ کیا گیا کہ ایک نقلی جانور چھوڑا گیا، بلّا بڑا، اور پھر اس کے والدین بھی دکھائی دیے، اور بیچ میں کانچ کی ایک دیوار گرا دی گئی۔ تو لڑکی جو ہے وہ بے اختیار ہو کر کے رونے لگی، اور لڑکا جو ہے اس نے پہلے دیوار کو دھکا مارا، جب نہیں ہٹی تو اس پر مکہ مارنے لگا، اس کو توڑنے کی کوشش کیا۔ جب اس میں ناکام ہوا تو اطراف کا جائزہ لینے لگا، جب کچھ نہیں تو خود لڑنے کھڑا ہو گیا۔ دوسری تصویر ایسی جب رکھی گئی تو اس میں لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے ایک پلاسٹک کا پائپ تھوڑی دور پر رکھا گیا اور لڑکی کے بالکل بازو میں، تو لڑکی وہی پائپ پکڑ کر رو رہی تھی بے کسی کے ساتھ، اور لڑکا تلاش کیا، جب اس پائپ پر نظر پڑی تو وہ پائپ لے کر کھڑا ہو گیا مقابلہ کرنے کے لیے، سیم عمر کے لوگ۔ تو ماہرین نے کہا یہ نہ جسمانی اعتبار سے نہ مینٹلی، دونوں جب حوادث اور طوفان اور مشکلات ہوتی ہے تو خاتون کی اللہ نے یہ رکھی ہے کہ بے قابو ہو کر کے وہ اپنے سہارے کی طرف بھاگتی ہے۔ اگر مرد اس کے ساتھ ہے، شوہر یا بھائی، تو وہ اس کے قریب جائے گی اور اس کے بازوؤں میں جھول جائے گی تاکہ وہ اس کو بچا لے گی۔ لیکن مرد اگر ہوگا اور مقابلہ اگر سامنے کچھ آئے، خاتون صرف یہ ایک کام کرے گی، لیکن مرد 2 کام کرتا ہے۔ پہلے یہ کہ اپنے گھر کی خاتون، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، اس کو بچائے گا، اور دوسرا اس چیز سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے گا، فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ یہ 2 کام، تو کسی بھی حیثیت سے دونوں برابر نہیں ہیں۔